مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کرنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کو کرنگی کے بجائے دوسرے ضلع منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک اور جان چلی گئی۔ ہاکس بے روڈ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کچل دیا، ڈرائیور فرار۔ 42 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 3 مال بردار گاڑیوں اور 1 واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ گاڑیاں جلانے کے واقعات پر ڈمپر اینڈ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ کئی گھنٹے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا آفاق احمد پر FIR درج کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے گاڑیاں جلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف سخی حسن پر تاجروں کا احتجاج۔ حادثے میں موبائل مارکیٹ کا دکاندار دانیال جاں بحق ہوا تھا۔ وزیر اعظم کی دورہ UAE میں اہم ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اقتصادی، تجارتی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر غور۔ وزیر اعظم کی نائب صدر محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات۔ نائب صدر نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ چیلنجز کے باوجود ہم معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم دہرایا۔ کہا، مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ UAE مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ۔ نو تعمیر شدہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب۔ شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ لائٹ شو نے رنگ بھر دیے۔ ساحر علی بگا نے اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس نے اسٹیڈیم کے افتتاح میں لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جرسی کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین PCB، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر کراچی اور وفاقی وزیر خالد مقبول سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی آئیں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم کی کراچی کراؤڈ سے گفتگو۔ کہا، شائقین سے بہت پیار ملتا ہے، انہی کے لیے ہم کھیلتے ہیں۔ شاہین آفریدی نے بھی کراچی والوں کا افتتاحی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، اس طرح پورے ایونٹ میں سپورٹ چاہیے۔ کپتان رضوان نے کہا، اسٹیڈیم شاندار لگ رہا ہے، امید ہے ایونٹ بھی خوبصورت ہوگا۔ حارث رؤف بولے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ شائقین کو انٹرٹین کر سکیں۔ شائقین ہر طرح کی صورتحال میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ کراچی اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے والے مزدوروں کے لیے استقبالیہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی مزدوروں کے ساتھ گھل مل گئے، ساتھ کھانا بھی کھایا۔ چیئرمین نے مزدوروں کی دن رات محنت کو سراہا۔ مزدور کہتے ہیں، اسٹیڈیم بنانے میں بہت محنت کی، ٹیم ٹرافی ضرور جیتے۔ چیئرمین PCB نے مزدوروں کو کل کے میچ دیکھنے کی دعوت اور ٹکٹس دیے۔ کہا، جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا وہ ہار چکے۔ تمام مزدور اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں۔ کپتان محمد رضوان نے کہا، بھروسہ رکھیں، یقین دلاتا ہوں جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت ہم بھی کریں گے۔ کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں۔ IMF وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وفد سے کہا، پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے۔ عدلیہ ایسے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں۔ محکمہ خزانہ کی درخواست پر وفد سے ملے، یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی کارکردگی بڑھانے کے لیے کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔
जुडिशल कमीशन के हवाले से अहम आईनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी भी डाली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि IMF वफ़द मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ पर जानना चाहता था। वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में तजावीज़ दी हैं। IMF वफ़द से कहा जो आप कह रहे हैं वो दो तरफ़ा होना चाहिए। IMF वफ़द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने वफ़द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला 184 की शिक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अदलिया में इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक सवाल पर कहा ये मामला पहले से चल रहे हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया है। वज़ीर आज़म को बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा अपनी टीम के साथ आएँ। रियासत के सतून तो रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS के नताइज केस में रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। आज मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए हैं, किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की रूलिंग। कहते हैं जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। धांधली और मैंडेट चोरी समेत 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाले तमाम मसाइल IMF के वफ़द के सामने रखेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बतौर जमात हमें IMF से मुलाकात का दावतनामा नहीं मिला, दावत मिली तो मुलाकात में एजेंडे के मुताबिक बात हो सकती है। अली जफर ने कहा हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात दफन हो चुके, हुकूमत मुतालबात मानने का खत लिख दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। खुले खत लिखना बानी PTI का हक है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट। PTI के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही भी की, लेकिन कोरम पूरा निकला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था किसी पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करनी, जो रुकन इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे, उसको इजाफी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अयाज सादिक ने कहा जब इनकी हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली नहीं होती, किसी और की हुकूमत हो तो असम्बलियाँ जाली हो जाती हैं। कौमी असम्बली के 314 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में सिर्फ एक रुकन का तनख्वाह न लेने का इंकशाफ। नवाज शरीफ समेत ऐवान के 313 अरकान माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो वाहिद रुकन हैं जो कौमी असम्बली से तनख्वाह वसूल नहीं कर रही। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, एक घर में टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील सलमान अकरम राजा से पूछा पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं, इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की है। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلباء و طالبات سے خطاب، کہا آپ لوگوں نے کسی کا ایندھن نہیں بننا، انسان ترقی کر رہا ہو تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، آپ کا کام ذاتی حملے کرنا نہیں، عوام کی خدمت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بچے مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیں، بچوں کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک اور جان چلی گئی۔ ہاکس پے روڈ مشرف کالونی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کچل دیا، ڈرائیور فرار۔ 42 روز کے دوران ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 3 مال بردار گاڑیاں اور 1 واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لیا۔ گاڑیاں جلانے کے واقعات پر ڈمپر اینڈ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کا احتجاج، کئی گھنٹے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا آفاق احمد پر FIR درج کرانے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف سخی حسن پر تاجروں کا احتجاج۔ حادثے میں موبائل مارکیٹ کا دکاندار دانیال جاں بحق ہوا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے۔ زخمیوں میں 1 ہسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں۔ 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ FIA کی سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں کارروائی، 3 انسانی اسمگلر گرفتار۔ ملزمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں۔ ملزم چودھری یونس، نوید شاہ اور ارشد شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور چکے ہیں۔ وزیر اعظم سے دبئی میں گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ SIFC کے ذریعے کاروباری ماحول کو بہتر بنایا۔ وزیر اعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جینٹری بیچ کی بھی ملاقات۔ بیچ نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کی رہنما سے بھی ملاقاتیں کی۔ IMF مشن نے افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری افسران کے احساسوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی IMF کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ احساسوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے بشرا بی بی کی ملاقات۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں SOP کے تحت بانی PTI سے وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں بانی PTI کو فیئر ٹرائل ملے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش منیر میں پھینک دی تھی۔ گرفتار ملزم کا اعتراف، کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا منیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے، مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی۔ راولپنڈی میں 13 سال کی گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، ملزمان تشویشناک حالت میں اسپتال پھینک کر فرار ہوئے۔ پولیس نے بچی پر تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اقرا پر بدترین تشدد کیا گیا، حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں وکلاء کے مبینہ تشدد سے پولیس افسر جاں بحق۔ ASI شاہد نے اشتہاری کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا۔ چیک ڈس آنر کیس کے ملزم کے ساتھی وکلاء نے دھاوا بول دیا۔ تشدد سے ASI شاہد کی حالت غیر ہوئی، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
سندھ کی میڈیکل جامعات میں دوہرے ڈومیسائل پر ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ نے سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا دوہرے ڈومیسائل کی بنیاد پر 18 داخلے منسوخ کیے۔ ڈاؤ یونیورسٹی میرٹ پر داخلے فراہم کرتی ہے۔ MQM نے ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ANP، JUI سب کو کراچی کے طلباء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے MQM کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا MQM داخلی تضادات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کھیل رہی ہے۔ عوام جانتے ہیں کراچی کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے بندوق کس نے دی تھی۔ اقوام متحدہ کے ذریعے $3 بلین سے زائد طالبان کو جا رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے کہا متعدد ثبوت ملنے کے بعد امریکی صدر اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر چکے۔ امریکی عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں کا زیادہ نہیں چاہتے۔ امریکی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اربوں ڈالر طالبان کو ملے اور طالبان افغانستان میں جسے چاہے نوازیں اور جسے چاہیں سزا دیں۔ مزید کہا کہ US ایڈ پروگرام کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی حمایت چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی کر چکے۔ کانٹریکٹ در کانٹریکٹ دینے کی وجہ سے US ایڈ پروگرام امریکی حکومت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا کالعدم TTP اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ انسداد دہشت گردی نظام اور پابندیوں کے طریقہ کار میں ضروری اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ سلامتی کونسل TTP، مجید بریگیڈ اور داعش کے خطرے کا نوٹس لے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ افغانستان داعش کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز ہے۔ داعش کے خطرے کی ہر طرف بات کی جا رہی ہے۔ TTP اور مجید بریگیڈ سے پاکستان کو لاحق خطرات کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ پاکستان عالمی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں صف اول میں رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا۔ کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو امداد بند کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ اردن مان جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیارے اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں۔ سعودی شورا کے رکن یوسف بن طراد نے تجویز دے دی۔ آرٹیکل میں لکھا صدر ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ Let me just make a statement, and essentially this is another way of saying we're doing a 25% tariff on steel and aluminum. امریکہ نے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 25% ڈیوٹی لگا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا گاڑیوں، الیکٹرانک چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ملک امریکی برآمدات پر ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیرف لگایا جائے گا۔ ٹھیکوں کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر کسی امریکی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر بھی دستخط۔ سابق گورنر ایلینوائے کے لیے صدارتی معافی کا بھی اعلان۔ کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی، حریت قیادت کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ مقبول بٹ کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں 11 فروری 1984 کو خفیہ طور پر پھانسی دی گئی تھی۔ پیرس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر احتجاج۔ مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاجی مظاہرہ۔ بھارتی وزیر اعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی شرکت۔
ट्राई सीरीज के फाइनल में कौन जाएगा, फैसला कल हो जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल कराची में टकराएंगी। दोनों टीमें ट्राई सीरीज में अब तक एक मैच हार चुकी हैं। कल का मैच जीतने वाली टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से खेलेगी। कौमी बल्लेबाज तैयब ताहिर कहते हैं कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतें। एक मैच हारने से स्पिनर्स की कमी पर बात नहीं कर सकते। हमारे पास दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और न्यूयॉर्क में फैशन के अनोखे रंग, कैट वॉक बदल गई डॉग वॉक में। मॉडल्स के साथ पालतू पपीज की रैंप पर एंट्री हुई। दिलकश मलबूसात और सजे सवरे डॉगीज खूब पसंद किए गए।